دی رائز اینڈ فال آف دی مغل امپائر۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم سلطنت کی جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی۔ بابر کی آمد سے شروع ہونے والی مغل سلطنت نے طاقت، حکمت اور فن کا ایسا امتزاج قائم کیا جو آج بھی دنیا کو حیران کرتا ہے۔ وہ ایک فاتح تھے مگر شاعر اور فلسفی بھی تھے۔ ہر فتح میں حکمت اور منصوبہ بندی شامل تھی، نہ کہ صرف فوجی طاقت۔ بابر نے اپنی فوج کو تربیت اور چلاکی سے آگے بڑھایا۔ اس نے دشمن کی ہر حرکت کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا۔ بابر نے پہلی جنگ پانی پت میں فتح حاصل کی۔ اس کی حکمت عملی دشمن کی تعداد سے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہی۔ بابر نے میدانی جنگ میں اپنی فوج کو ہر زاویے سے تیار کیا۔ کچھ لوگ اسے صرف فاتح کہتے ہیں مگر وہ ایک شعلہ روشن ذہن بھی تھے۔ اس کی ڈائریوں میں چھپے راز آج بھی تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ وہ ہر فیصلے میں محتاط اور دور اندیش تھا۔ بابر کی فتح نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والی صدیوں تک جاری رہی۔ ہمایوں، اسٹرگل اینڈ ایگزائل۔ بابر کے بعد ہمایوں تخت پر بیٹھا مگر ابتدائی برسوں میں دشمنوں نے اسے شکست دی۔ وہ کئی سال جلاوطنی میں رہا، کئی خطرناک حالات سے گزرا۔ اس نے صبر اور حوصلے کے ساتھ دوبارہ سلطنت حاصل کر لی۔ ہمایوں کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمت اور استقامت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے دوست اور حامی اس کے ساتھ تھے اور اسی نے اسے دوبارہ تخت پر بٹھایا۔ ہمایوں کی دور اندیشی اور حکمت نے مغلیہ سلطنت کو ایک نئی روح بخشی۔ یہ عرصہ اس کے لیے ایک امتحان کا تھا اور مستقبل کے لیے ایک سبق کا۔ اکبر دی گریٹ، ایکسپینشن اینڈ گلوری۔ اکبر عظیم نے سلطنت کو وسعت دی اور حکومت کو مضبوط کیا۔ اس نے مذہبی رواداری قائم کی اور نئے قوانین نافذ کیے۔ اکبر کی عدالت پہ مشیر، دانشور اور فنکار سب شامل تھے۔ اس نے چھوٹے شہروں سے بڑے قلعوں تک اپنی گرفت مضبوط کی۔ اکبر کی فوج تربیت یافتہ اور ہر چالاک دشمن سے آگاہ تھی۔ سلطنت میں امن اور ترقی کا ماحول قائم تھا۔ ثقافت اور فنون لطیفہ اس کے دور میں عروج پر تھے۔ اکبر نے حکمت اور قوت کا ایسا امتزاج دکھایا جو تاریخ میں مثال ہے۔ ہر جنگ میں اس کی چالاکی اور حکمت نے فتح یقینی بنائی۔ اکبر کا نام آج بھی عظمت اور دانش مندی کی علامت ہے۔ جہانگیر اینڈ نور جہاں، لو اینڈ پولیٹکس۔ جہانگیر کے دور میں نور جہاں نے دربار میں سیاسی فیصلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ اثر اتنا مضبوط تھا کہ بادشاہ کے کئی احکامات اس کی مرضی کے مطابق ہوتے تھے۔ نور جہاں کی حکمت عملی نے سلطنت کے اندرونی معاملات کو مستحکم کیا۔ اس دوران فنون لطیفہ اور مصوری نے دربار میں عروج پایا۔ ہر تہوار اور محفل میں ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہ دور رومانوی اور سیاسی دونوں لحاظ سے منفرد تھا۔ یہ کہانیاں آج تک عوام سے پوشیدہ ہیں مگر اثرات واضح ہیں۔ نور جہاں کی موجودگی دربار میں طاقت اور محبت کا امتزاج تھی۔ شاہ جہاں، آرکیٹیکٹ اینڈ لیگیسی۔ شاہ جہاں نے اپنے دور میں سب سے شاندار تعمیرات کی جیسے تاج محل اور ریڈ فورٹ۔ یہ تعمیرات نہ صرف طاقت بلکہ فن اور محبت کی علامت بھی ہیں۔ تاج محل جو آج بھی دنیا کی عجائبات میں شمار ہوتا ہے، عشق کی سب سے بڑی علامت ہے۔ شاہ جہاں کی حکومت میں فنون لطیفہ کی ترقی عروج پر تھی۔ ہر قلعہ اور محلات اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تعمیرات کے دوران ہزاروں کاریگر دن رات محنت کرتے تھے۔ یہ شاہکار آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ شاہ جہاں کا ہر منصوبہ بندی اور جمالیات کا امتزاج تھا۔ یہ دور ثقافت اور فنون کی تاریخ میں سنہری باب کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی میراث آج بھی بھارت میں نمایاں ہے۔ اورنگزیب، ایکسپینشن اینڈ اسٹرکٹ رول۔ اورنگزیب نے سلطنت کو سب سے زیادہ وسعت دی مگر سخت قوانین نے اندرونی مسائل پیدا کیے۔ اس کی عدالت میں انصاف اور سختی کے اصول نافذ تھے۔ عوام کی ناراضگیاں بڑھ گئیں اور کئی صوبے خود مختار ہو گئے۔ اورنگزیب نے مذہبی پابندیوں کے ذریعے سلطنت کو منظم کرنے کی کوشش کی مگر اس کے سخت فیصلے کئی بار اندرونی فساد کا سبب بنے۔ اس کا مقصد سلطنت کو مضبوط کرنا تھا مگر پیچیدگیوں نے حالات بدل دیے۔ اورنگزیب کی فوج بڑی مگر بھاری اور کم لچکدار تھی۔ اس دور میں مغل سلطنت کی طاقت اور کمزوری دونوں واضح ہو گئے۔ یہ دور اقتدار کی حدود اور حکمت عملی کا ایک پیچیدہ سبق تھا۔ ڈکلائن، ریوولٹ اینڈ کرپشن۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت کمزور پڑ گئی۔ اندرونی فساد اور حکومتی کرپشن نے سلطنت کی طاقت کو نقصان پہنچایا۔ کئی علاقے خود مختار ہو گئے اور مقامی حکمران طاقتور بن گئے۔ یہ زوال صرف فوجی شکست نہیں بلکہ سیاسی اور سماجی کمزوریوں کا نتیجہ تھا۔ اندرونی لڑائیاں اور خانہ جنگی سلطنت کے لیے خطرہ بن گئی۔ بیرونی حملے اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مداخلت نے صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا۔ سلطنت کی مرکزی حکومت کمزور ہوئی اور اثر رسوخ چھوٹے شہروں تک محدود ہو گیا۔ یہ دور مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز تھا۔ تاریخ میں یہ سبق ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ طاقت ہمیشہ مستقل نہیں رہتی۔ کلچر اینڈ آرکیٹیکچرل لیگیسی۔
मुगलों ने फन तमीर, मसवरी और अदब में ऐसा वर्सा छोड़ा जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। इसके असर आज भी अजमत और हिकमत को ज़ाहिर करते हैं। हर किला, महल्लात और बाग इनकी तख्लीकी सोच का मज़हर है। पेंटिंग और खतूती ने आलमी सतह पर शोहरत हासिल की। ये सकाफती असरात हमें बताते हैं कि सल्तनत की ताकत सिर्फ फौजी नहीं बल्कि इल्म, फ़नून और इंसानियत भी होती है। मुगल बादशाहों की ये मिरास आज भी लोगों को मुतासिर करती है। इनके फ़नून लतीफ़ा और तमीराती मंसूबे तारीख के रोशन बाब हैं। ये दौर सकाफत, इल्म और फ़नून का सुनहरी बाब था। क्लोजिंग रिफ्लेक्शन। मुगल सल्तनत की ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, हिकमत और मोहब्बत के बावजूद दाखिली कमजोरियां और बैरूनी खतरात किसी भी सल्तनत का ज़वाल बन सकते हैं। ये कहानी सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि सबक आमोज भी है। हर बादशाह ने अपनी हिकमत और ताकत से सल्तनत को तरक्की दी, मगर वक़्त और हालात ने फैसला कुन किरदार अदा किया। सल्तनत की अजमत आज भी इनके आसार में जिंदा है। हमारे लिए ये सबक है कि हिकमत, इंसाफ और सकाफत के बगैर ताकत देर पा नहीं रह सकती। मुगल सल्तनत की इजादें और फ़नून आज भी दुनिया को मुतासर करते हैं। ये कहानी हमें इंसानी तारीख और तहजीब का गहरा शऊर देती है।